حدثنا علی بن الجان اخبرنا شعبہ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربیع بن حراش ربیع بن حراش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک ہنسوں گا نہیں جب تک میں اپنا جنت میں ٹھکانہ نہ دوں. ساری زندگی ہنسے نہیں، اور جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد ہنسے تھے، مرنے کے بعد ہنسے تھے کیونکہ اللہ نے ان کو جنت میں ٹھکانہ دکھایا. اور اتنے سچے تھے کہ حجاج بن یوسف کے بیٹے حجاج کے خلاف تھے، تو اس نے ان کو پکڑنے کے لیے سپاہی بھیجے، تو یہ آگے بیٹھے تھے. ان سپاہیوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کہاں ہیں، تو انہوں نے صحیح بتا دیا کہ گھر میں ہیں. سچے تھے نا، صحیح بتا دیا. تو حجاج نے ان کے سچ کی وجہ سے ان کے بیٹوں کو معاف کر دیا. تو میں کہتا رہتا ہوں سچ کے اندر برکت ہوتی ہے، جھوٹ کے اندر ہلاکت ہوتی ہے. سمیت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی، حضور نے فرمایا میرے اوپر جھوٹ مت بولو، فإنہ من کذب علی متعمداً، کے ایک حدیث میں لفظ آتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹی بات کہی فَلْيَلِجْ النَّارِ، اس کو اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھنا چاہیے. والا جا یالج میں نا داخل ہونا، یا امر کا صیغہ ہے لیکن مراد خبر ہے، یعنی وہ دوزخ میں داخل ہوگا. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن جامع بن شداد عن عامر بن عبداللہ زبیر عن ابی قال قلت للزبیر انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان. حضرت زبیر سے بیٹے نے کہا کہ حضرت آپ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے حضور کی. بہت سے لوگ ہیں جو حدیثیں بیان کرتے ہیں اور حضور کی کثرت سے حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ بھی تو حضور کے قریبی ہیں، حضور کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں، حضرت اسماء ان کی بیوی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی تھی. تو آپ زیادہ حدیثیں بیان نہیں کرتے، حالانکہ بڑے قریبی رشتے تھے حضور کے اور آپ حضور کے ساتھ رہتے تھے. اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جو السابقون الاولون ہے نا، یعنی ابتدا میں ابھی 4-5 بندے مسلمان ہوئے تھے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی اجازت عطا، اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام کے نام پر اپنی تلوار نیام سے نکالی. سب سے پہلے لوگوں میں خبر پھیل گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنی تلوار نکالی نیام سے کہ کون ہے جو حضور کو گرفتار کرے. تو حضور کو تلاش کرتے کرتے گئے، حضور تشریف فرما تھے، تو حضور نے پوچھا کیا وجہ ہے تلوار نکالی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور مجھے تھوڑی سی خبر ملی ہے اس لیے میں نے تلوار نکالی. تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی اور ان کی تلوار کے لیے بھی دعا فرمائی. اور یہ اتنے بہادر تھے کہ ساری جنگوں میں حضور کے ساتھ انہوں نے حصہ لیا تھا. اور یہ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے، وہ 6 آدمی جن پہ حضور راضی تھے ان میں ان کا نام بھی آتا ہے زبیر. اور یہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے بھی ہے، السابقون الاولون میں بھی ہیں، جنگ بدر میں بھی شریک ہوئے، جنگ احد میں بھی شریک ہوئے، ساری جنگوں میں بھی یہ شریک ہوئے تھے. ایک جنگ کے اندر ایک کافر تھا جس نے پورے جسم پہ ڈھال پہنی ہوئی تھی، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کے سامنے آیا تو انہوں نے نیزہ مارا اس کی آنکھ کے اندر، باقی جگہ پہ تو ڈھال تھی، سیدھا ان کی آنکھ کے اندر نیزہ مارا، اور نیزہ اتنا زور سے مارا کہ وہ اس کے اندر داخل ہو گیا. اور خود فرماتے ہیں میں نے اس کی گردن پہ اوپر پاؤں رکھ کر جب نیزے کو باہر کھینچا تو وہ نیزے کی انی ٹیڑھی ہوتی. اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا زبیر یہ نیزہ مجھے دے دو. یہ شرم بخشا کہ یہ نیزہ
مجھے دے دو، تو پھر وہ حضور کے پاس نیزہ رہا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا تو پھر انہوں نے وہ نیزہ ان سے مانگا تھا، پھر ان کو دے دیا تھا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم نے ان سے مانگا تھا، ان کو دے دیا۔ تو حضور نے یہ ان کو شرف عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ قریظہ کی خبر کون لے کر آئے گا؟ سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا، ان کی خبر کون لے کر آئے گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف؟ حضور نے 3 دفعہ آواز دی تو حضرت زبیر کھڑے، حضور میں جا کر خبر لے آتا ہوں۔ ہر مرتبہ انہوں نے کہا میں خبر لے کر آتا ہوں۔ تو حضرت زبیر کہتے ہیں جب میں گیا تو حضور نبی کریم خبر لے کر آیا کہ قریظہ یہ سوچ رہے ہیں، جاسوسی کے طور پر گئے تھے کرنے کے لیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں، زبیر میرے خاص لوگ ہیں۔ لکل نبی حواریون و حواری الزبیر، میرا حواری کون ہے؟ تو جو لوگ کردار ادا کرتے ہیں نا اسلام کی خاطر، اسلام انہیں عزت عطا فرماتا۔ حضور نے بھی عزت دی ہے، اللہ نے بھی ان بندوں کو عزت دی ہے جنہوں نے دین کی خاطر کوئی قربانی پیش کی۔ انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان، جس طرح تو جو لوگ حدیث کم بیان کرتے تھے وہ اس خوف سے کہ کوئی حدیث کا کوئی لفظ غلط نہ ہو جائے، کہیں ہم کو غلط مفہوم نہ بیان کر دے، اس احتیاط کی بنیاد پر وہ حدیث بیان ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے بڑی تھوڑی روایتیں موجود ہیں، حضرت فاروق اعظم سے تھوڑی روایتیں موجود ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ روایتیں موجود ہیں، اس طرح باقی چند صحابہ سے۔ تو وہ اپنے حافظے پہ اعتماد کرتے تھے اور اس نیت سے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے دین کی اشاعت۔ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث آپ پڑھیں گے یا پڑھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے تو عرض کی کہ حضور میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہتا حدیث ہے، تو حضور نے وہ فیضان عطا فرمایا، اس وجہ سے وہ زیادہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے کاروباروں میں مصروف ہوتے ہیں، لوگ اپنے کھیتی باڑی میں مصروف ہوتے ہیں، ابو ہریرہ مسکین آدمی بس حضور سے چمٹا رہتا ہے، اس لیے میں زیادہ حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگوں کو حافظہ زیادہ عطا فرمایا تھا تو وہ بیان کرتے بھی تھے۔ حدثنا انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان قال اما انی لم افارق ہو، میں حضور سے جدا نہیں ہوا، لم افارق ہو ولیکن سمعت یقول، میں نے حضور سے یہ حدیث سنی تھی من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ۔ حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال انس انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا۔ حضرت انس بھی کہنے لگے مجھے جو چیز مانے ہے نا زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے وہ یہ ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کاذبا، یہ دیکھیں تعمدہ کا لفظ آ گیا، تو اس کا مطلب ہے جس آدمی کو کوئی حدیث کا لفظ بھول جائے یا جان بوجھ کر نہ کیا ہو، ویسے اس کے ساتھ حدیث اس سے خلط ملط ہو جائے تو پھر اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ من تعمد علی کاذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقول علی ما لم اقل، جس نے میرے بارے میں وہ بات کہی جو میں نے کہی نہیں ہے فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تسموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، فرمایا میرے نام کے ساتھ نام رکھو، حضور نے فرمایا میرے نام کے ساتھ نام رکھو، حضور کے نام رکھنے سے برکت ہوتی ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ حضور کا نام جس گھر میں ہوتا ہے نا، یعنی محمد نام کا، اس گھر میں بھی برکتیں ہوتی ہیں، جو ارد گرد ہوتے ہیں گھر ان میں بھی برکتیں ہوتی ہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا یا محمد، تو جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا سارے اٹھ کر کھڑے ہوں گے،
اللہ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا تھا، تم سارے کھڑے ہو گئے، چلو حضور کی نسبت سے تم سب کو معاف۔ اتنی اس اسم گرامی کی برکتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا تسمو باسمی، میرے نام کے ساتھ نام رکھو، ولا تکنتو بکنیتی، لیکن میری کنیت کے ساتھ کنیت نہ رکھو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودی شرارتی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ حضور بازار میں ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے یا ابا القاسم، حضور متوجہ ہوتے تو کہتے تھے میں آپ کو نہیں بولا تھا، دوسرے ابو القاسم کو، جان بوجھ کر ایسا کرتے۔ تو حضور نے منع فرما دیا کہ آئندہ کسی کی کنیت ابو القاسم۔ بعد میں حضرت علی شیر خدا نے اجازت طلب کی تھی تو اجازت نہیں۔ آگے سنیں، بہت خوبصورت ارشاد ہے، حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے، کیوں؟ فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا، شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بخاری کے اندر آگے آئے گا، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا مبشرات سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا سچے خواب، اور یہ سچے خواب جو ہوتے ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سچے خواب نبوت کا، یعنی سچے خوابوں کے ذریعے بھی رہنمائی کی جاتی ہے، ہدایت دی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے جس کو حضور کی زیارت ہوئی، واقعی حضور کی زیارت ہوئی، تو اس کو واقعی حضور کی زیارت، تو خوش نصیب ہوتے ہیں لوگ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساتھ عطا فرماتا ہے۔ ومن کذب علی متعمدا، پھر فرمایا جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ۔ المومن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس لیے ہوشیار ہونا چاہیے مومن۔ اچھا جی، باب کتابت العلم۔ حدثنا محمد بن السلام قال اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن الشعبی عن ابی جحیفہ قال قلت لعلی هل عندکم کتاب، لوگ کہتے تھے کہ حضرت علی کے پاس کوئی خاص کتاب ہے، کہ یہ بڑے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے علم تو بہت عطا فرمایا تھا، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو بڑا علم تھا آپ کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ جب کوئی قرآنی آیت کی تفسیر بیان کرتے تھے لوگ حیران ہو جاتے تھے، تو وہ کہتے تھے تمہارے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ تو آپ نے فرمایا حال عندکم کتاب؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی، او فہم، یا مجھے اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا ہے، اوتیہ رجل مسلم، جو کسی بندہ مومن کو عطا کیا جاتا ہے، میرے پاس وہ فہم ہے۔ او ما فی هذه الصحیفہ، یا میرے صحیفے کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ میرے پاس ہے۔ اس صحیفے میں کیا تھا؟ قال قلت وما فی هذه الصحیفہ قال العقل دیت، العقل سے مراد کیا ہے؟ دیت، عقل کا معنی عقل ہی نہ کر دیا ہے، دیت مراد ہے۔ وفکاک الاسیر، قیدی کو چھڑانا، قیدی کو چھڑانا۔ ولا یقتل مسلم بکافر، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کافر سے مراد ہے حربی کافر، اس کافر سے مراد کیا ہے؟ حربی کافر ہے، کہ جو جنگ کرنے والے ہیں، اگر وہ کسی مسلمان اس کو قتل کر دے گا تو بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ ہمارے ملک میں ہماری اجازت سے رہ رہے ہیں، ذمہ ہوتے ہیں، جو ٹیکس ادا کرتے ہیں، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے میں کیا ہے؟ نفس ہے۔ اس وجہ سے احناف کہتے ہیں کہ وہ کیا نام ہے،
اگر وہ حضور نبی کریم، کیا میں کہہ رہا ہوں، ہاں، تو احناف کے نزدیک اگر کوئی کافر جو ہمارے ملک میں ہماری اجازت سے رہ رہا ہے اس کو قتل کرنا جائز ہے، اگر کوئی قتل کرے گا تو بدلے میں مسلمان کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ کہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ حربی کا۔ کیا قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں یا آپ کی شبیہ یا اشارے سے سوال کیا جاتا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل جس طرح حدیث آئی تھی، ہر مومن سے سوال ہوتا ہے، ہر مومن کو حضور کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی موجود ہوتی ہے، شبیہ نہیں مراد۔ کل میں نے اسی وجہ سے وہ بولا تھا کہ ھذا اسم اشارہ ہے، مشخص معین چیز کے لیے بولا جاتا ہے، حضور کی ہی زیارت اور ان سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو حضور اپنی قبر انور میں ہوتے ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، حضور سامنے آ جاتے ہیں، مردہ دھوتے ہیں۔ جس نے آپ کی بتایا کہ ھذا معین کے لیے آتا ہے، کیا اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل؟ حدیث میں بیان ھذا کا میں معنی بیان کر رہا ہوں، ھذا کا لغوی معنی یہی ہے، معین مشخص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کو مشخص تو لکھنا نہیں آیا، کوئی اور لفظ لکھ دیا ہے، جس نے سوال لکھا ہے نا اس کو مشخص لفظ لکھنا نہیں آیا، مؤخر لکھ دیا ہے غالباً۔ اچھا، کیا اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل ہے؟ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے؟ اسی طرح استعمال ہوتے ہیں، ھذا معین مشخص۔ یہ آپ دیکھیں نا، علماء نے ان کے معنی بیان فرمائے ہیں کہ یہ کس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ ان خزاعہ قاتلوا رجلا من بنی لیث عام فتح مکہ۔ تو میں نے ایک دفعہ خواب کا ذکر آیا تھا، تو اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ اچھے خواب صرف اپنے محبت کرنے والے لوگوں کے سامنے بیان کیے جائے، عوام الناس کے سامنے بیان نہ کیے جائے، کیونکہ وہ عوام الناس سمجھ نہیں پاتے، اور بعض اوقات خواب کی تعبیر کچھ اور ہو سکتی ہے، لوگ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے عوام الناس کے سامنے نہیں بیان کرنے چاہیے۔ جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کو وہ خواب بیان کرنے چاہیے۔ تو اس لیے میں طالب علموں سے اس لیے یہ بیان کر بھی دیتا ہوں، عوام الناس میں یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی۔ ان خزاعہ قاتلوا رجلا من بنی لیث، کہ خزاعہ قبیلہ کے لوگوں نے بنی لیث قبیلے کا ایک آدمی قتل کر دیا عام فتح مکہ، فتح مکہ کے ساتھ، بقتیل منہم قتلوہ، کیونکہ انہوں نے پہلے ان کا ایک آدمی قتل کیا ہوا تھا۔ بنی لیث نے خزاعہ کا ایک آدمی پہلے قتل کیا تھا، تو انہوں نے بھی اس کو کیا کر دیا، بدلے میں ایک بندہ ان کا قتل کر دیا۔ فأخبر بذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو یہ بات بتائی گئی۔ فراقب راحلتہ، حضور اپنی سواری پہ سوار ہوئے، فخطب، حضور نے خطبہ دیا، فقال ان اللہ حبس عن مکہ القتل او الفیل، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے قتل کو روک لیا یا فرمایا ہاتھیوں کو روک لیا۔ وہ ابرہ آیا تھا نا ہاتھی لے کر، اس کو روک لیا۔ شک ابو عبداللہ وسلط علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمومنین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اور مومنوں کو اس پہ غلبہ عطا فرمایا، سلط۔ الا وانها لم تحل لاحد قبلی ولا تحل لاحد بعدی، لیکن خبردار مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوا، اور میرے بعد بھی کسی کے لیے مکہ حلال نہیں ہوگا۔ الا وانها حلت لی ساعۃ من نہار، میرے لیے بھی ایک وقت کے لیے حلال کیا گیا۔ الا وانها ساعتی ھذی حرام
اب یہ حرام ہے، یعنی حرمت والا ہے، لا یختلا شوکھا، اس کے کانٹے نہیں توڑے جائیں گے، لا یختلا خلاہا، یہ خود رو جو ہوتے ہیں درخت ان کے کانٹے مراد ہیں، ولا یعضد شجرھا، اس کے درخت بھی نہیں کاٹے جائے گی، ولا تلتقط ساقطتھا الا لمنشد، اس کی گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی مگر وہی اٹھائے جو اس کا اعلان کرے۔ منشد کا معنی کیا ہے؟ تو اب وہاں حرم میں اگر کوئی چیز گم آ جائے تو لوگ گم شدہ چیز وہاں جہاں ابو جہل کے گھر کو لٹرینے بنایا گیا ہے نا، تو وہاں ایک جگہ ہے جہاں لوگ چیزیں جمع کرا دیتے ہیں اور تلاش کرنے والے وہاں جاتے ہیں تو ان کو بعض چیزیں مل بھی جاتی ہیں، کسی کی کوئی بٹوا گم ہو جائے، موبائل گم ہو جائے تو وہاں لوگ دے آتے ہیں اور پھر مل جاتی ہے چیز۔ فمن قتل فهو بخیر النظرین، جن کا کوئی بندہ قتل ہو جائے ان کو دو چیزوں میں اختیار ہے، بخیر النظرین، اما ان یوکالا، یا تو اس کو دیت دی جائے گی، یوکالا، و اما ان یقاد اہل القتیل، یا جن کا مقتول ہے نا وہ اس سے قصاص لے لے، یقادہ کا معنی کیا ہے؟ بدلہ لے لے۔ فجاء رجل من اہل الیمن، جب حضور نے یہ خطبہ دیا تو یمن کا ایک آدمی آیا ہوا تھا، اس نے کہا فقالا اکتب لی یا رسول اللہ، حضور مجھے یہ خطبہ لکھ کر دے دے، مجھے یہ خطبہ لکھ کر دے دے۔ فقال اکتبوا لابی فلان، تو حضور نے فرمایا ابو فلاں کو یہ خطبہ، صحابہ کو حضور نے فرمایا لکھ کے دے دو، جس کا مطلب ہے حضور کے دور میں بھی حدیثیں لکھنے کا معمول تھا، اہم چیزیں لکھی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر لکھا کرتے تھے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک مسند ہے، پوری کتاب ہے حدیثوں کی۔ فقال رجل من قریش، جب حضور نے ارشاد فرمایا نا کہ اس کے کانٹے نہیں توڑے جائیں گے، اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے، تو حضرت ابن عباس، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، انہوں نے عرض کی حضور الا الاذخر، اذخر کی استثناء فرما دے، اذخر کی، اذخر ایک گھاس ہے جس کو ہماری زبان میں کھوی کہتے ہیں، یہ بڑا نرم سا ایک ہوتا ہے پودا، پہاڑی علاقوں میں بھی شاید ہوتی ہے، یہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں نا ریتلے علاقے، ریت والے علاقے، صحرائی علاقے، ان کے اندر یہ ہوتی ہے۔ یہ سردیوں میں لوگ اندر کمروں میں ڈال لیتے ہیں تو گرم ہوتی ہے، مسجدوں میں اکثر لوگوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے، سردیوں کے موسم میں دیہاتوں کے اندر لوگ ڈالتے ہیں اس کو۔ تو اس خیر کی حضور استثناء فرما دے، عرب میں بھی ہے یہ، تو حضور نے فرمایا الا الاذخر، حضور نے استثناء فرمایا اس کی، حضور نے، کیونکہ حضور ہم اس کو اپنی قبروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کی استثناء فرما دے، تو حضور نے اس کی استثناء فرمایا الا الاذخر یا رسول اللہ فإنا نجعل فی بیوتنا وقبورنا، ہم اس کو اپنی قبروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، آگ جلانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس وجہ سے حضور نے اس کی استثناء فرما دی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا الاذخر الا الاذخر۔ ایک دفعہ امتحان میں یہ حدیث آئی تھی تو اب یہ پیپر میں لکھی ہوئی تھی الاذخر زال کے ساتھ، لیکن جنہوں نے جواب لکھا انہوں نے زوئے کا ساتھ لکھا۔ اس اتنے اندھے اور اتنی غفلت ہوتی ہے کہ سامنے پیپر پڑا ہے، اس کے اوپر لفظ لکھا ہوا پھر بھی غلط ہے، ہو گیا۔ چلو اگلی سطر پڑھ لو۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں یقاد بالقاف، یعنی کاف کے ساتھ ہے، فقیل لابی عبداللہ ای شیء کاتب لہ، کون سی چیز اس آدمی کے لیے لکھی گئی؟ قال کاتب لہ ھذا الخطبہ، اس کے لیے کیا لکھا گیا؟ یہ خطبہ۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔